کوئی شخص اپنی اولاد اور فیملی اور بچوں کا دین اور ایمان بچا لے اکیلے تنہا رہ کر اور کسی اجتماعیت کے ساتھ نہیں جڑا. کیا؟ جس کو اجتماعیت سے مراد ہوتی ہے کسی دینی جماعت. اجتماعیت سے جڑے بغیر اگلی نسلوں کا چاہے ایمان بچ جائے یہ ناممکن ہے. تنہا رہ کر ڈسکنیکٹڈ رہ کر بچوں کا فیملیز کا دین جتنے حملے ہو رہے ہیں صرف ایک ہی حملہ بتا دیتا ہوں. 100 ہیں اس طرح کے 100 ہیں. صرف ایک اسکول کا کریکولم اسکول بس باقی سب چیزیں ایک طرف چھوڑ دیں. سوسائٹی نیبرہڈ فرینڈشپ کزنز دوست فرینڈ سب ایک طرف چھوڑ دیں. سوشل میڈیا الیکٹرون ساری چیزیں ایک طرف چھوڑ دیں. صرف اسکول ہی لے لیں بس. ایک نسل جو آپ کی ہے آپ کو تو ماں باپ پکڑ کے نا اٹھا کے تھپڑ بھی مار لیتے تھے نماز بھی پڑھا لیتے تھے اور دین انجیکٹ کرتے تھے. اب آپ مجھے اپنے بچوں کو بتائیں چھوٹے بچوں کو آپ یہاں سے بھی پکڑ کے گھسیٹ سکتے ہیں اونچی آواز سے بول سکتے ہیں. ان کو تو روز اول سے تعلیم اسکول کی اس طرح کی ہے فریڈم اینڈ نو انٹرفیئرنس ان یور پرائیویسی پرائیویٹ لائف پرائیویسی. وہ پوچھتے ہیں کہ ماں باپ تم پر سختی تو نہیں کرتے ماں باپ تمہارے اوپر کوئی پابندی تو نہیں لگاتے. پوچھتے ہیں اگر لگائیں گے تو وہ پولیس کو اطلاع کرتا ہے تو آپ بے بس ہیں. اب اس کنڈیشن میں مجھے بتائیں جب آپ کے بچے جوان ہوں گے ان کا ایمان کون بچائے گا؟ ان اثرات اور انفلوئنسز میں. اور اس سے بڑی خطرناک بات اگلی بتا رہا ہوں. اس سے بڑی ان کے ایمان کے بچانے کا اگر ماحول آپ نے نہیں بنایا تو کون بچائے گا؟ اور جب وہ والدین بنیں گے تھوڑا سوچیں اگلا فیوچر. آپ کے چھوٹے بچے جب وہ والدین بنیں گے اور ان کی اولادیں پیدا ہوں گی آپ دنیا میں نہیں ہوں گے آپ دنیا میں اکثریت نہیں ہوگی تو ان کا ایمان اگلی نسل کا کون بچائے گا؟ ممکن ہے بچنا؟ جی مجھے آپ خود جواب دے دیں. ممکن ہے؟ ناممکن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دنیا کمانے کے لیے پاکستان سے آئے تھے اور اپنی نسلوں کا دین گوا کر جا رہے ہیں. تو گویا اپنی دنیا کمانے کے لیے آئے اور سودا کیا ہوا؟ نسلوں کا اگلی اولاد کا دین گوا بیٹھے. اس کے بعد آپ دنیا سے چلے جائیں گے آپ کی نسلوں کا دین ختم ہو گیا. کیا پایا؟ اور اس کا میں نے آپ کو زندگی کا نچوڑ بتایا ہے. کرکس ہے یہ میری پوری زندگی کا مطالعہ اور مشاہدہ اور تجربہ. 3 چیزیں مطالعہ مشاہدہ اور تجربہ. کرکس بتایا پوری لائن کا کہ یہ نہیں بچ سکتا جب تک کسی اجتماعیت کا حصہ نہ بنے. کسی اجتماعی دینی کام کا حصہ بنتے ہیں تو وہاں سے جو شکل دین کی رہنمائی کی دین میں دلچسپی کی ملتی ہے وہ آپ جتنا اس میں گہرا ہوں گے گھر میں منتقل کریں گے وہ ذوق و شوق بچوں کو منتقل کریں گے کنیکٹ کریں گے. یہ کنیکٹیویٹی تھوڑا تھوڑا ان کے دین کی حفاظت کے لیے باؤنڈری وال بنے گی حصار بنے گی کلا بنے گی. پھر جتنی ایکٹیویٹیز بڑھائیں گے اتنا بچوں کی حفاظت کا اطمینان. انٹر لنک. یہاں تک میں واجب کرتا ہوں یہ میرا فرض ہے میں امت کی جتنی نسلوں سے بھی میں جاتا ہوں ملتا ہوں میں ہر ایک کو یہ سبق دیتا ہوں یہاں تک واجب ہے. کیا؟ اس کے بعد پھر آپ کی آپشن ہے. وہ جو اجتماعیت ہے وہ کئی اجتماعیتیں ہوں گی میری بات سمجھیں جہاں گائیڈنس رہنمائی کے کئی سورسز کئی جگہیں ہوں گی. یہ میں نہیں کہتا کبھی زندگی میں میں نہ کہتا ہوں نہ کبھی کہوں گا. اللہ پاک نے میری طبیعت کو بڑا فیئر اور آنیسٹ بنایا ہے. میں ناجائز نہیں کہوں گا کہ یہ نہیں کہوں گا کہ صرف منہاج القرآن دے رہا ہے ناجائز بات ہے. بہت سی آفرز ہیں. اجتماعیت آپ کے پاس ہوگی جہاں سے سورس رہنمائی کا آپ کو اپنے لیے بچوں کے لیے
مل سکتا ہے. اور ایک یہ کہ اپنی اصل زبان اور کلچر سے کبھی ڈسکنیکٹ نہ کریں. زبان سے جب ڈسکنیکٹ ہوں گے دین سے ڈسکنیکٹ ہو جائے. یہ نہیں کہ زبان دین زبان میں ہے، یہ وجہ نہیں. یہ وجہ نہیں ہے کہ دین زبان میں ہے، ساری زبانیں دین میں ہیں. وجہ یہ ہے کہ زبان ایک ویسل ہے، برتن ہے. جیسے آپ کا ایک برتن ہوتا ہے تو اس میں دودھ ڈالتے ہیں، تو دودھ نہ ڈالیں تو برتن کچھ نہیں، مگر برتن کے بغیر دودھ بھی کوئی کہاں ہے. دونوں لازم و ملزوم ہیں. تو برتن زبان سورس ہے دین تک، اپنے کلچر اور دین تک رسائی کا. اپنی زبان سے بچوں کو ڈسکنیکٹ کریں گے تو سورس آف نالج ختم ہو جائے گا. وہ اڑتے ہوئے خشک پتوں کی طرح ہو جائیں گے. تو اجتماعیت سورسز ملیں گے آپ کو. اب آپ کا اپنا چوائس ہے جہاں سے بہتر تعلیم و تربیت، اچھا بیلنسڈ ویو دین کا، صحیح رہنمائی مل رہی ہے جو آپ کو بھی، بچوں کو، اگلی نسلوں کو اپیل کرے، ان کی سمجھ میں آئے. ملائیت نہ ملے، نہ دہریت ملے. کیا؟ نہ ملائیت ملے، نہ دہریت اور لادینیت ملے. بیلنس ویو ملے، جہاں اچھا ملے اس اجتماعیت کا حصہ بن جائے. اگر آپ کی چوائس میں منہاج القرآن سب سے اچھا اس پیمانے پر لگے تو پھر جوائن کریں. اگر اس سے بہتر آپشن ملے تو اس کو جوائن کریں. آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ جو بہتر آپشن ملے، جو بہتر سمجھیں، آپ کی سمجھ میں بات آتی ہے، بچوں کو اپیل کرتی ہے، اور جہاں سے گائیڈنس متوازن مل سکتی ہے جی، تو اسے جوائن کریں. مگر ہر صورت اجتماعیت جوائن کریں. پھر جوائن کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ پہلے آپ اجتماعیت کو چوز کر لیں. مگر یہ کہتا ہوں یہ واجب ہے، یہ میرا فرض ہے بتاؤں. نہ بتاؤں تو اللہ پاک میرا مواخذہ فرمائیں گے کہ میں نے جو کچھ اللہ نے مجھے فہم، تجربہ، بصیرت دی، میں نے آگے منتقل کیوں نہیں کیا؟ وہ منتقل کر رہا ہوں. اس کے بعد آگے میں نے کہہ دیا اجتماعیت سورسز، چشمے بہت سے ہیں. کیا؟ اللہ پاک سے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اپنے رب سے کہیں ہمیں پانی دے. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 12. انہوں نے کہا اپنے رب سے کہیں اے موسیٰ کہ ہمیں پانی دے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ میری قوم بنی اسرائیل پانی مانگتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہ تمہارے پاس عصا ہے نا، عصا سٹک جو ہے دیا ہوا ہے نا، سٹاف سٹک، اس کو پتھر پہ مارو، ہم اس میں سے 12 چشمے پھوڑ دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی اپنا عصا مارا پتھر پہ، پتھر بہت بڑا تھا، اس میں سے 12 الگ چشمے پھوٹ پڑے. فرمایا ہر چشمہ ایک قبیلے کو دے دو. میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ واجب ہے کہ چشمے سے پیو، یہ واجب ہے کہ پانی چشمے سے پیو. نہیں پیو گے تو پیاسے مر جاؤ گے، آپ کی نسلیں مر جائیں. یہاں تک میں نے کہا واجب ہے. اب اس کے بعد 12 چشمے ہیں. جس کا پانی آپ کو زیادہ اچھا، فریش، میٹھا لگے اور جس کی بات میں زیادہ رہنمائی ملے، دل دماغ کو اپیل کرے، اسی چشمے سے پیئیں. مگر پیئیں ضرور، ورنہ آپ کی اولادیں پیاسی مر جائیں گی. اب اس سے زیادہ آسان انداز میں بات سمجھانا اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے. میں نے سمجھا، آپ کے پلے پڑا. اگر آپ کو سمجھ آئے کہ یہاں سے جو پانی مل رہا ہے رہنمائی بیلنس ہے، متوازن ہے، عقل کو بھی لگتی ہے اور دل کو بھی لگتی ہے، اور نہ ادھر کی انتہا پسندی ہے اور نہ ادھر کی. اگر یہ اچھی لگے تو پھر منہاج القرآن کو جوائن کریں، اس اجتماعیت کو جوائن کریں، اس کے لائف ممبر بنیں، ساری فیملی کو بنائیں، جڑے، ایک کمیونٹی بنائیں. پھر آن لائن خطابات کو سنیں. خالی ممبر بننے سے کچھ نہیں ہو جاتا. لائیو ممبر بننا اس کا ایک طریق ہے، اس کا ایک طریقہ ہے. پھر اس کی کیسٹس لیں، اس کا لٹریچر لیں، پھر گھر میں سنائیں، متوجہ کریں، بچوں کو سنائیں، بٹھائیں. چشمے کا پانی، چشمہ پھوٹ گیا، اگر آپ پیئیں گے نہیں تو پھر کیا حاصل؟ پیئیں گے نہیں تو چشمہ تو بہہ رہا ہے، جو پیے گا اسی کی
پیاس بجھے گی نا, پھر اس میں سے پئیں, ایک چشمہ چنیں پھر اس میں سے پئیں. اگر منہاج القرآن کا چشمہ دل دماغ کو اچھا لگے تو پھر آپ کی آپشن ہے ضرور جوائن کریں. اگر اس سے اور زیادہ کوئی بہتر چشمہ لگے, کو پانی زیادہ فریش اور اچھا ٹیسٹ لگے, اس کو جوائن کریں. مگر صرف یہ کہ تنہا نہ رہیں. کیا اجتماعیت, کسی اجتماعیت کا حصہ بنیں. دیکھو حضور علیہ السلام کی بھی امت بنائی ہے اللہ نے, یہ نہیں کہ انڈیویجولی کلمہ پڑھنے تو نہیں, پہلے کلمہ پڑھنے سے امت کا حصہ بنے. ہمیشہ اجتماعیت, نماز میں بھی باجماعت کا مطلب ہے اجتماعیت کا حصہ بنے, تب دین بچتا ہے. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.